بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قصہ ایک زانی کا۔ کسی قبرستان میں ایک شخص نے رات کے وقت نعش کے ساتھ زنا کیا۔ بادشاہ وقت ایک نیک صفت شخص تھا۔ اس کے خواب میں ایک سفید پوش آدمی آیا اور اسے کہا کہ فلاں مقام پر فلاں شخص اس گناہ کا مرتکب ہوا ہے۔ اس زانی کو فوراً شاہی دربار میں لا کر اسے مشیر خاص کے عہدے پر مقرر کیا جائے۔ بادشاہ نے وجہ جاننی چاہی تو فوراً خواب ٹوٹ گیا۔ بادشاہ سوچ میں پڑ گیا۔ بہرحال سپاہی روانہ کر دیے۔ جب سپاہی جائے وقوع پر پہنچے تو وہ شخص وہیں موجود تھا۔ سپاہیوں کو دیکھ کر وہ بکھلا گیا اور اسے یقین ہو گیا کہ اس کی موت کا وقت آن پہنچا ہے۔ اسے بادشاہ کے سامنے حاضر کیا گیا۔ بادشاہ نے اسے اس کا گناہ سنایا اور کہا، آج سے تم میرے مشیر خاص ہو۔ دوسری رات کو بادشاہ کو پھر خواب آیا تو بادشاہ نے فوراً اس سفید پوش سے اس کی وجہ پوچھی کہ زانی کے ساتھ ایسا کیوں کرنے کا کہا آپ نے؟ سفید پوش نے کہا، اللہ کو اس کا گناہ سخت ناپسند آیا۔ چونکہ اس کی موت کا وقت نہیں آیا تھا، اسی لیے تم سے کہا گیا کہ اسے مشیر خاص بنا لو تاکہ وہ عیش میں پڑ جائے اور کبھی اپنے گناہ پر نادم ہو کر معافی نہ مانگ سکے، کیونکہ اس کی سزا آخرت میں طے کر دی گئی ہے۔ مرتے دم تک وہ عیش میں غرق رہے گا اور بلکہ خوش بھی ہوگا کہ جس گناہ پر اسے سزا دینی چاہیے تھی اس گناہ پر اسے اعلیٰ عہدہ مل گیا۔ سو اسے گمراہی میں رکھنا مقصد تھا۔ تو محترم عزیز ناظرین، جب گناہوں پر آسانی ملنے لگے تو سمجھ لینا کہ آخرت خراب ہو گئی ہے اور توبہ کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں۔ کیا آج ہمارے معاشرے میں ایسا نہیں ہے؟ بار بار گناہوں کا موقع ہمیں ملتا ہے اور کتنی آسانی سے ملتا ہے اور کوئی پکڑ نہیں ہوتی، پھر انسان مست رہتا ہے اور خوش بھی، مگر افسوس کہ اللہ تعالیٰ اس سے اپنا تعلق قطع کر لیتے ہیں۔ گناہ کا راستہ ہمیشہ ہموار ہوگا اور آسان بھی، مگر یاد رکھیے سچ کا راستہ دشوار ہوتا ہے، اس میں بے شمار تکلیفیں، آزمائشیں اور مصیبتیں ہوں گی، مگر گناہ کا راستہ ہمیشہ ہموار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم سب کو گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔